بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حالی کی جو نعت ہم پڑھ رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ایک دو نشستوں میں یہ پوری ہو جائے، اس نعت کی شاعرانہ فضیلتیں تو الگ ہیں، اس کی ایک پہلو سے فکری اہمیت، بلکہ فکر بھی اس کے لیے چھوٹا لفظ ہے۔ یہ گویا تہذیب اور شعور کے تعلق میں ایک لازمی جہت کا تفصیلی بیان ہے۔ تو اس نعت کی ایک بہت بڑی اہمیت یہ ہے، اور حالی کی اکثر نظموں کی بہت بڑی معنویت یہ ہے، جس کے وہ بانی ہیں ہماری روایت میں، مطلب ان سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کہ ہماری تہذیب میں المیہ پروڈیوس کرنے والے جتنے عناصر انحطاط ہیں، جتنے عوامل زوال ہیں، ان کی جیسی تشخیص حالی نے کی اور ان کی بنیاد پر جیسا المیہ ادب حالی نے پروڈیوس کر کے دکھایا، اس کی اکبر الہ آبادی کے سوا کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ تو اگر اس کو تھیورائز کیا جائے تو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ہر تہذیب کے کچھ تربیہ عناصر ہوتے ہیں جو اس کے ارتقاء سے، اس کے کمالات سے یا اس کے بنیادی اصول و اقدار کے برسر عمل رہنے سے وجود میں آتے ہیں۔ تو جو تہذیب بھی اپنے اصول شعور اور اپنے اقدار وجود کو زندہ حالت میں رکھتی ہے، مؤثر حالت میں رکھتی ہے، یعنی بروئے کار رکھتی ہے، وہ تہذیب گویا اپنے جوہر میں ایک تربیہ تہذیب ہوتی ہے۔ لیکن کیونکہ ہر تہذیب کو اپنے اصول و اقدار کو عمل میں لانے اور زندہ رکھنے کے دائمی اسباب حاصل نہیں ہیں، تو اسی وجہ سے جب وہی تہذیب اپنے اصول اور اقدار سے ہٹنا شروع ہوتی ہے، پہلے اس سطح پر کہ اس کے اصول گویا خود اس کی شہادت سے ناقابل عمل بن جائیں، اس کے اقدار گویا خود اس کی عملی گواہی سے بانجھ ہو کر رہ جائیں، معطل ہو کر رہ جائیں، اور پھر وہ تہذیب اپنی تمام بنیادیں ایک رسمی حافظے میں، ایک غیر مؤثر حافظے میں تو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو، لیکن یہ کہ وہ جگہ جہاں تہذیب اپنے ہی حافظے میں محفوظ رہتی ہے، وہ جگہ تاثیر پیدا کرنے کے لائق نہیں ہوا کرتی، یعنی تہذیب اپنے ماضی کے لیے ایک معطل دماغ کا کام بھی کرتی ہے، تو جب یہ زوال کا شکار ہوتی ہے تو اپنے عہد عروج اور دور کمال کے لیے ایک معطل یادداشت سے زیادہ نہیں رہ جاتی، مطلب یہ یادداشت اتنی بے اثر ہوتی ہے کہ یہ اس تہذیب کے دماغ میں خیالات اور تصورات پیدا کرنے کے لائق نہیں رہتے، اور اتنی بے تاثیر ہوتی ہے کہ یہ چیزیں یاد رکھنے کے باوجود انفس کی تشکیل کرنے والے رویوں کی تعمیر نہیں کر پاتی، اور آفاق کو بنانے والی قوت کا کردار نہیں ادا کر پاتی۔ مطلب پھر ان اصول و اقدار سے نہ اخلاق پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی معاشرتی نظم پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی سیاسی اور ریاستی نظام پیدا ہوتا ہے،
مطلب وہ سب چیزیں ایک فرد کی پروڈکشن میں بھی ناکام ہو جاتی ہیں اور ایک اجتماع کی تعمیر میں بھی کامیاب نہیں ہو پاتی، گو کہ کتابوں میں موجود ہیں، حافظے میں سب حاضر ہیں۔ تو یہ دور جو مسلمانان بر صغیر کے دور میں جو آیا، اس مطلب یہ دور انحطاط اور دور زوال، جہاں تہذیب ایک انفسی اور آفاقی تربیت کی سطح سے گر کر ایک باطنی اور ظاہری المیہ بن کے رہ گئی۔ المیہ کہتے اس کو ہیں کہ ناکامی واضح ہو، اسباب ناکامی کی تشخیص ناقص ہو اور اس ناکامی کے ازالے کی قوتیں غیر حاضر ہوں اور اس پستی سے نکلنے کی خواہشیں دستیاب نہ ہوں۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ تہذیب میں المیہ کو خلق کرتی ہے۔ تو ہماری تہذیب کی المیاتی بناوٹ کو جتنی تفصیل کے ساتھ حالی نے بیان کیا ہے، یعنی ہماری تہذیب کے المیہ بن جانے کی حالت کو جتنی تاثیر اور تفصیل اور ترتیب اور تنظیم کے ساتھ حالی نے بیان کیا ہے، اس کی کوئی مثال نہ حالی سے پہلے ہے نہ بعد میں۔ تو دوسرے پہلو سے جو ہے کہ تہذیب کو کبھی نوحے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمارا مسلمانان بر صغیر کا سب سے بڑا نوحہ گر حالی ہے، اور اسی تہذیب کو جو نوحے کی مستحق ہے، اسی تہذیب کو ایک پیغام امید کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کا زوال جو ہے وہ اس کے حافظے میں موجود نقوش کو بھی نہ مٹا دے اور اسے مکمل یاس میں نہ دھکیل دے۔ تو حالات میں خرابی کے باوجود اس المیہ میں گھری ہوئی تہذیب کو ایک پیغام برے امید کی ضرورت ہوتی ہے۔ امید کہتے ہیں کہ حالات مایوس ہونے کا تقاضا کر رہے ہوں لیکن دماغ اور طبیعت مایوسی پر راغب اور راضی نہ ہو، یہ ہوتی ہے سچی امید۔ تو سب سے بڑی امید اقبال نے پیدا کی اور سب سے بڑی نوحہ خوانی حالی نے کی، اور ان دونوں کو ایک فلسفیانہ سطح پر اور ایک بہت گہری بصیرت کے ساتھ دونوں کو نکات میں، یعنی کلیت کے ساتھ نہیں، نکات میں جمع کیا ہے اکبر الہ آبادی نے۔ تو اکبر الہ آبادی کی تہذیبی بصیرت حالی سے بہت زیادہ ہے، اقبال کے برابر ہے، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا تناظر کلی نہیں ہے، وہ اجزاء میں بات کرتے ہیں۔ تو ان دونوں کا کمال یہ ہے کہ یہ اسباب نوحہ خوانی کا بھی کل بنا دیتے ہیں اور وہ وجوہ امید کا بھی ایک پورا یونیورس آف ڈسکورس بنا دیتے ہیں اقبال۔ تو حالی کو اس طرح سے پڑھیں، خاص طور پہ ان کی نعتوں کو، کہ وہ ہماری تہذیب کی تمام سطحوں میں احیاء، تجدید اور کمالات کی بازیافت کے جو کل ذرائع ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کے زندہ ہونے پر موقوف ہیں۔ تو حالی کا بھی اور اقبال کے یہاں بھی دونوں نے اس اصول کا بہت بڑا اور گہرا ادراک کیا۔ تو حالی امت کے المیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فراہم کر کے، یعنی اس المیہ میں پڑی ہوئی امت کو اس کے تہذیبی اور دینی دائرے کے حقیقی مرکز کی طرف رخ کروا کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے یہ امت
اصولی طور پر انحطاط سے نکل جائے گی، عملی طور پر زوال سے پاک ہونے کا راستہ پائے گی۔ تو اور یہ بہت بڑی نعت ہے، بڑی مطلب مرتبے میں۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری تمام تہذیب اپنے المیہ عناصر کو بالکل پوری طرح جیسے محصور حالت میں بیان کر رہی ہے، یعنی کوئی المیہ عنصر حالی کے بیان سے خارج نہیں ہے، یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب اس طرح دیکھیں تو اس کا مطلب میں برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ اس کا مطلب جو ہے وہ آواز میں بھی اور معنی میں بھی اس نظم کے بیچ کی طرح ہے، اور اس مطلع کا جو پہلا مصرع ہے وہ شاعری میں کہے گئے بڑے اور کامل ترین مصرعوں میں سے ایک ہے۔ یعنی بعض مصرعے ایسے ہوتے ہیں جو ایک جہان اظہار اور ایک کائنات معنی اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتے ہیں، پوری صراحت کے ساتھ، تمام تر ابہام کے ساتھ۔ تو ایک مطلب یونیورس آف ڈسکورس کس کو کہتے ہیں؟ جس میں حقیقت کا اخفا بھی شامل ہو جائے اور صورت کا اظہار بھی داخل ہو جائے۔ تو اس وجہ سے صراحت اور ابہام دونوں جب مکمل ملیں گے تو اس سے مکمل بیان اور کامل ادراک وجود میں آتا ہے۔ تو اے خاصان رسول وقت دعا ہے، اس کا آہنگ ایسا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ قوم کے لیے قم کا کام کرنے والا آہنگ ہے اس مصرعے کا۔ یہ پوری قوم کے لیے قم کا کلمہ بن سکتا ہے، یعنی کہ کلمہ حیات بن سکتا ہے کہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنے کے بہت سارے بے شمار صیغے شاعروں نے، صوفیوں نے، عالموں نے نکالے ہیں۔ یہ جو صیغے خطاب ہے نا، اے خاصان رسول، یہ غالباً سب سے زیادہ مؤثر صیغوں میں سے ایک ہے۔ تو اور دیکھیں نا، وقت دعا کی معنویت اتنی ہے کہ دماغ حیران رہ جائے، دل بے دست و پا ہو جائے۔ وقت دعا ہے، وقت کا مطلب ہے کہ خارج میں بھی دعا واجب ہے، دعا کا موقع خارجی حالات میں بھی ہے، اور داخل میں بھی اگر کوئی حال بامانی اور حقیقی ہے تو وہ دعا کا ہے۔ سمجھیں، وقت کا مطلب ٹائم بھی ہے، وقت کا مطلب حالت یا حال بھی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت انفس کو بھی دعا میں سے گونجنا چاہیے، آفاق کو بھی دعا سے کانپنا اور لرزنا چاہیے۔ تو اور پھر کہہ کس کو رہے ہیں وقت دعا ہے؟ اس ذات کو صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں جس کو بتائے جانے کی حاجت نہیں ہے، جس سے خود دعائیہ التجائیہ انداز میں خطاب کرنا ضروری ہے۔ تو گویا ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی شان دعا ہے، جو آپ کی شان مستجابیت ہے، جو آپ کی شان مقبولیت ہے، اس کی طرف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ عالی کو مبذول کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ یہ توفیق خداوندی کی مداخلت کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتے، اور توفیق خداوندی جو تہذیبوں کو موت کے منہ سے نکالتی ہے، وہ اگر میسر آ سکتی ہے تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے۔ تو اس نے اس کے علمیاتی رنگ کو بھی بڑھا دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کے تعلق کی نوعیت کو بھی گویا مجسم کر دیا ہے۔ اور کتنا سیف ہے کہ اپنی سب فرمائشیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مشمولات اور کانٹینٹس بنا دو، تو یہ کتنا محفوظ ہے، واضح ہے نا۔ تو اب ہے دین اے خاصان رسول وقت دعا ہے۔ میری درخواست ہے کہ اس کو اب ذرا تنہائی میں پڑھیں، صرف یہ مصرع پڑھیں
تو آپ کو لگے گا کہ تزکیے کی وہ سطح حاصل ہو رہی ہے جو کبھی تجربے میں نہیں آئی تھی۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے دین تیرا اب بھی وہی چشمہ صافی، ہے دین تیرا اب بھی وہی چشمہ صافی، دینداروں میں پر آب ہے باقی نہ صفا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں مطلب ان کی قدرت کلام جو شاعری میں وجہ مباحات ہو سکتی ہے وہ بھی دیکھ لیجئے، اور معنی بیان سادہ ہے لیکن اس بیان کا کانٹینٹ جو ہے وہ گہرا اور پیچیدہ ہے۔ تو یہ ہے حال کہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اب بھی اپنی اصلی صورت میں موجود ہے۔ چشمہ صافی کا مطلب ہے اپنی اصلی صورت میں، تو اب بھی اپنی اصلی صورت میں موجود ہے، یعنی یہ اب بھی آدمی اور دنیا کا تزکیہ کر سکتا ہے۔ یہ ہدایت اور فطرت کے نقطۂ عینیت کے طور پر اب بھی اپنی پوری تعارف اور تاثیر کے ساتھ موجود ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ اس چشمہ صافی میں کوئی ملاوٹ ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ اس چشمہ صافی کا نگہبان اللہ ہے۔ تو دینداروں میں پر آب ہے باقی نہ صفا ہے، اس میں انہوں نے چشمہ صافی کے رسمی معنی بتا کر اب اس کے استعاراتی معنی دوسرے مصرے میں کھول دیے ہیں کہ چشمہ صافی وہ منبع صفا ہے جو ظاہر کو پاک اور باطن کو مزکا کرتا ہے، یعنی جو ظاہر کا بھی تزکیہ کرتا ہے، ظاہر دنیا سمیت اور باطن نفس سمیت۔ تو یہ کیسے ہم نے سمجھا کہ آب اس چمک اور صفائی کو کہتے ہیں جو دوسروں کو نظر آئے، اور صفا اس حالت پاکیزگی کو کہتے ہیں جو دوسرے کو نظر نہ آئے۔ تو باطن کا تزکیہ اور ظاہر کا تزکیہ، تیرا دین باطن اور ظاہر کے تزکیے کا ضامن بن کے آیا تھا، تو یہ ضامن کی حیثیت سے اس دین کا وجود اب بھی ویسے ہی ہے، اب بھی اسی طرح یہ منبع تاثیرات ہے۔ لیکن جو لوگ اب اس دین کے حامل کہلاتے ہیں، جو لوگ اب اس دین کے متبع کہلاتے ہیں، جو لوگ اب اس دین کے ترجمان بنے بیٹھے ہیں، ایسے لوگ جنہیں دیکھ کر لوگ اسلام کے بارے میں فیصلہ کر سکیں، ان لوگوں میں نہ آب باقی ہے، یعنی نہ دنیا کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت باقی ہے، نہ صفا ہے، نہ خود کو پاک کرنے کی اہلیت اور خواہش باقی ہے۔ یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اقدس سے سب سے زیادہ محروم وہ لوگ ہیں جو دینداری کا دعویٰ رکھتے ہیں اور اس دعوے کو جوہلا قبول بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ عالم ہے سو بے عقل ہے، جاہل ہے سو وحشی۔ عالم ہے سو بے عقل ہے، جاہل ہے سو وحشی، منعم ہے سو مغرور ہے، مفلس سو گدا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اس میں کمال بیان دیکھیے کہ انہوں نے دو دنیائیں بنائی ہیں، یعنی کہ دنیا میں اندر کی دنیا اور باہر کی دنیا کو ملا کر اس میں 4 طبقات ہیں۔ اندر کی دنیا میں علم اور جہل کے قطبین ہیں، اندر کی دنیا میں آدمی عالم اور جاہل کی طبقہ بندی رکھتا ہے، اور باہر کی دنیا میں امیر اور غریب کا طبقاتی امتیاز ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ باہر کی دنیا امیر اور غریب کے امتیاز کی دنیا ہے،
اندر کی دنیا عالم اور جاہل کے امتیاز کی دنیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اب اندر کی دنیا میں بھی نظام طبقات یہ بن کے رہ گیا ہے کہ عالم عقل سے محروم ہے اور جاہل آدمیت سے عاری ہے۔ وحشی کا مطلب ہے درندہ، حیوان۔ تو جاہل انسانیت سے عاری ہے، وہ آدمی بننا کوالیفائی نہیں کر رہا، اور عالم جو ہے وہ بے عقل ہے۔ یہاں جاہل کا وحشی ہونا یعنی جاہل کا آدمیت سے عاری ہونا سمجھ میں آتا ہے، واضح نا؟ تو لیکن عالم کو بے عقل کہنے کا مطلب ہے کہ اس کا سارا علم رٹا ہوا ہے، اس کے علم میں خلاقی اور تاثیر اور تخیل اور یہ سب شامل نہیں ہے، یعنی یہ علم رکھتا ہے، علم کے معنی اور اس کے استعمال سے ناواقف ہے۔ عقل کہتے ہیں معنی کو رکھنے والی قوت جو اسے صورتوں پر حاکمانہ انداز سے اپلائی کر سکے۔ عقل کا کام یہ ہے کہ وہ معنی کا خزینہ ہے، معنی ڈپازٹ ہیں اس میں، اور عقل ان معانی کو جو چاہے صورتوں سے ماخوذ ہوں چاہے صورتوں سے ماخوذ نہ ہوں، عقل دونوں طرح کے معنی کا مجموعہ ہے، لیکن عقل اپنے تمام طرح کے معنی کو پھر لوٹاتی ہے اپنے آبجیکٹ کی طرف، یعنی شے کی طرف، صورت کی طرف، اور پھر وہ اپنے معنی کو خارج میں موجود صورت پر حاکمانہ غلبہ دیتی ہے، ان کا ڈیفائنر بناتی ہے۔ تو ان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علم تو رکھتے ہیں لیکن علم کی تاثیر نہیں ہے، یہ علم تو رکھتے ہیں، اس علم کا استعمال نہیں کرتے، یا حالی کے اپنے پرسپیکٹو میں یہ دین کی عبارتیں تو جانتے ہیں، دنیا سے بے بہرہ ہیں، مطلب سب معنی اس میں آ جاتے ہیں۔ تو عالم جو ہیں وہ یہاں بے عقل کا مطلب سمجھ لیں غافل، مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا مطلب یہ ہے، عالم غافل ہیں اور جاہل جو ہیں وہ حیوان ہیں، یہ ہماری تہذیبی بناوٹ ہے۔ اور منعم ہے سو مغرور ہے، امیر جو ہے وہ متکبر ہے، امیر مغرور کہتے ہیں اس طرح کے دھوکے میں آنا جس میں خود کو بڑا سمجھنے پر یقین پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ مغرور اس آدمی کو کہتے ہیں جو اصلاً دھوکے میں ہے اور اس دھوکے نے اس کے دل و دماغ پر اس کی بڑائی مسلط کر رکھی ہے، اس نے دھوکے میں آ کر اپنے آپ کو اتنا بڑا جان لیا ہے جتنا بڑا وہ ہے نہیں، یا اس نے دھوکے میں آ کر اپنے اندر موجود اپنی تعریف کو مسخ کر دیا ہے۔ ہماری تعریف چھوٹائی کے سبسٹنس سے بنے گی، انسان کی تعریف کبھی بڑائی کے عنصر سے نہیں بن سکتی۔ انسان اصل میں اس وجہ سے اشرف ہے کہ یہ اپنے چھوٹا ہونے کا، محتاج ہونے کا شعور رکھتا ہے۔ تو یہ جو مغرور ہوتا ہے یہ اپنی تعریف کے بنیادی عنصر کو مسخ کر دیتا ہے، اور یہ چھوٹے پن سے خود کو ڈیفائن کرنے کے بجائے بڑے پن سے خود کو منسوب کر دیتا ہے، بڑے پن کو اپنا ذریعہ تعریف و تعارف بناتا ہے۔ تو خیر، تو امیر جو ہے وہ مال مست ہے، وہ مطلب گھٹیا چیزوں پہ بڑا بنا ہوا ہے۔ مطلب دھوکہ کیا ہوا؟ دھوکہ یہ ہے کہ تم جن چیزوں کی بنیاد پہ خود کو بڑا سمجھتے ہو وہ چیزیں گھٹیا ہیں۔ تو یعنی امارت، جن باتوں پہ کوئی آدمی امیر کہلاتا ہے تو امیر بنانے والی تمام چیزیں ہی گھٹیا ہیں، تو وہ گھٹیا چیزوں کا بہت اونچا انبار لگا کر اس انبار پہ محنت کر کے چڑھ جاتا ہے تو اسے لوگ خود سے نیچے نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کوڑے کا ڈھیر بہت اونچا چلا جائے
تو آدمی اس کے اوپر چڑھ کے دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگے. تو منعم کا غرور اس طرح کا ہے. تو کہتے ہیں کہ امیر جو ہے وہ متکبر ہے اور کمال ہے، مطلب یہ سب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں. اور مفلس سو گدا ہے کہ منعم تو مغرور ہے. منعم کے مغرور ہونے کی کچھ وجوہات سمجھ میں بھی آتی ہیں، لیکن رہا مفلس، رہا غریب، تو اس کی وہ غریب مطلب یوں سمجھ لیں کہ مفلس مغرور ہے اور امیر کیا نام ہے، منعم امیر مغرور ہے اور مفلس جو ہے وہ بھکاری ہے. منعم دینے پر آمادہ نہیں ہے اور مفلس مانگنے سے تھکتا نہیں ہے. بس یہ اس کا مطلب ہے، اس کا سماجیاتی مطلب یہ ہے کہ جو مانگنے والا مانگے چلا جا رہا ہے، جس سے مانگ رہا ہے وہ اسے دیکھ ہی نہیں رہا. یہ ہمارا اسٹرکچر بن گیا. تو اور اس میں بہت خوبصورت ہے، اگر اس کو تھوڑا سا مذہبی طبیعت کے ساتھ اس کو دیکھیں نا، مفلس گدا ہے تو اس کے معنی جیسے محسوس زیادہ ہوں گے. ذہن اس کے، کیونکہ ذہن اتنی اخلاقی تربیت نہیں رکھتا نا کہ وہ اخلاقی معنی کی گہرائی کو کیچ کرے. تو اخلاقی معنی کی گہرائی طبیعت اخذ کرتی ہے، دماغ اس میں ہمیشہ پسماندہ رہتا ہے. تو اس کو ذرا محسوس کرنے کے کہ ایک تو یہ کہ غریب ہے، دوسرا عذاب یہ ہے کہ اپنی غریبی ہی کو اپنی بہتری کا یا اپنی زندگی کے قیام اور استمرار کا ذریعہ بنا رہا ہے. غریب ہے اور فقیر ہے، غریب ہے اور بھکاری ہے. یہ ایک اتنی شرمندہ کر دینے والا وہ ہے نا. تو وہ صورتحال ہے کہ غریب کوشش نہیں کرنا چاہتا اپنی غربت سے نکلنے کی، وہ مانگنے پر قانے ہے. اور امیر اپنی نعمتوں میں دوسروں کو شریک نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس ہر نعمت کو اس نے تکبر کے لفافے میں لپیٹ رکھا ہے. تو متکبر آدمی کی ایک پہچان کیا ہے کہ وہ چیزیں شیئر نہیں کرتا. یہاں راگ ہے دن رات تو وہاں رنگ شب و روز. یہاں راگ ہے دن رات تو وہاں رنگ شب و روز. یہ مجلس آیاں ہے وہ بزم شرفا ہے. کیا کہیں کہ یہاں دن رات گانا بجانا ہے. آیان یعنی آیان سے ہوتے ہیں بڑے لوگ، جو بڑے لوگ. تو جو دنیا کی سیڑھیوں پہ چڑھ کے اونچے ہوئے ہوں تو وہ آیان ہیں، اور جو تفاخر کی کوئی نسلی اور کوئی تہذیبی بنیادیں رکھتے ہوں وہ شرفا ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ بڑوں کا یہ حال ہے کہ وہاں دن رات ناچ گانا ہے، یعنی غفلت کا ماحول ہے. اور تو وہاں رنگ شب و روز. اور یہاں رنگ کے دو معنی ہیں. رنگ کے ایک معنی ہے کھل کھیلنا، مطلب غفلت میں ہنسی مذاق ٹھٹے بازی کرنا، یہ ہے. رقص و سرود کی محفلیں جمانا، یہ ہے. اور تیسرا رنگ ہے دکھاوے کی تصوف بازی کرنا، یعنی قوالی شب و روز ہے. رنگ قوالی کی بھی ایک صنف کو کہتے ہیں، جو چشتیوں میں قوالی جب ختم ہوتی ہے تو جس کلام پہ وہ ختم ہوتی ہے اس کلام کا عنوان رنگ ہے. آج رنگ ہے اس سے شروع ہوتا ہے وہ. تو خیر جو بھی معنی لے لیں، تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے بڑے، چاہے وہ کسی بھی بنیاد پہ بڑے کہلائے جاتے ہوں، ان کا اصل کام تو یہ تھا کہ اس معاشرت کو مربوط رکھنے میں اپنی ذمہ داری ادا کرتے. تو وہ یہ ذمہ داری تو کیا ادا کرتے، انہوں نے گویا اس المیے کو محسوس کرنے کی بجائے اس میں سے بھی سفلی نشاط کے پہلو نکال لیے. اب اس میں ایک بڑی بات ہے. بڑی بات یہ ہے کہ خوشی کی سطح اگر گر جائے تو
عذاب یا المیہ مکمل ہو جاتا ہے۔ المیہ کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس کی لپیٹ میں آئی ہوئی قوم کے افراد کے اندر خوشی کی سطح گر جاتی ہے، غم کی سطح میں گراوٹ نہیں ہوتی۔ یعنی رونا جو ہے وہ کسی بات پہ بھی آ جائے وہ باعث شرمندگی نہیں ہے، لیکن ہنسنا ہر بات پہ آئے تو یہ باعث شرمندگی ہے۔ واضح نا، کسی کی دکان پہ چوری ہو گئی تو میں اس پہ رونے لگا تو یہ باعث شرمندگی نہیں ہے، گو کہ معمولی واقعہ ہے۔ لیکن اگر خوشی گھٹیا چیزوں سے میں حاصل کرنے لگوں گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرا انفرادی اور اجتماعی اور معاشرتی، سماجی، سیاسی یہ سب انحطاط مکمل ہو رہا ہے، یہ اب تکمیل کے مراحل میں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لو ہم زوال آمادہ قوموں کا حال، کہ ان کے بڑوں میں بھی جو وجہ سبب نشاط ہے وہی گھٹیا ہے۔ مطلب یہ خوشی میں گھٹیا سطح پر اتر آئے ہیں۔ چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں، چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے۔ یہ صاف شعر ہے کہ چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کی فرما برداری نہیں کرتے، بڑے جو ہیں ان پر شفیق نہیں رہے۔ ابھی دیکھتے ہیں شفقت کا کیا مطلب ہوتا ہے، کہ بڑے چھوٹوں پر شفیق نہیں رہے، چھوٹے بڑوں کے آگے مؤدب نہیں رہے، اور عزیز داروں میں محبت نہیں رہی، دوستوں میں وفاداری نہیں رہی۔ یہ کیسی عمدہ فہرست سازی ہو رہی ہے ایک ایسی تہذیب کی جو مطلب جو خودکشی پر تلی بیٹھی ہے۔ تو چھوٹا کس کو کہتے ہیں؟ جو بڑوں کو پہچانے اور ان کے حقوق بجا لائے۔ بڑا کسے کہتے ہیں؟ جو خود کو حقیقتاً بڑا سمجھ کر اپنی اتفاقی بڑائی کو مان کر اس کی ذمہ داری ادا کرے، چھوٹوں پر شفیق ہو کر۔ شفقت کسے کہتے ہیں؟ شفقت کہتے ہیں نرم دلی سے پیدا ہونے والی خیر خواہی کو۔ کسی بڑے میں نرم دلی کی وجہ سے چھوٹوں کی حالی اور عملی خیر خواہی پیدا ہو جائے تو بڑے کی نرم دلی سے پیدا ہونے والی خیر خواہی اور اس کے اظہار کو شفقت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے، دولت ہے نہ عزت نہ فضیلت نہ ہنر ہے، دولت ہے نہ عزت نہ فضیلت نہ ہنر ہے، ایک دین ہے باقی سو وہ بے برگ و نوا ہے۔ یہ لگ رہا ہے ہماری آج کی تصویر کھینچ دی۔ وہی جو میں کہہ رہا تھا نا، ایک معطل حافظے میں رہ جاتی ہیں چیزیں، تو وہ یہی ہے کہ نہ اب ہم میں دولت ہے، نہ ہماری کوئی عزت ہے، نہ ہمیں کسی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، اور نہ ہمارے پاس کوئی ہنر ہے، یعنی کام ہے، کام کرنے کی صلاحیت ہے۔ یعنی دنیا میں سر اٹھا کر رہنے کے لیے، دنیا میں اپنے نظریاتی وجود کو ممتاز رکھنے کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے ان میں سے کوئی بھی ہمیں میسر نہیں ہے فی الحال۔ بس ایک رہ گیا ہے دین، کہ سب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، سب کہتے ہیں اسلام بہت بڑا دین ہے، آخری دین ہے، سب قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، سب اللہ کو مانتے ہیں، تو بس ایک دین کا نام رہ گیا ہے، لیکن اس دین کے نام کے کوئی معنی نہیں رہ گئے، بے برگ و نوا سمجھتے ہیں نا۔
بے برگ و نوا کہتے ہیں اندر کی طاقت اور باہر کی قوت دونوں کا خاتمہ ہو جانا۔ بے برگ و نوا وہ مجبور محض ہے جس کے باطن میں بھی اس جبر سے نکلنے کی ہمک نہ ہو، جس کے ظاہر میں بھی اس عذاب سے بھاگنے کی قوت نہ ہو۔ بے برگ و نوا اندر سے خالی باہر سے عاری، اس کو کہتے ہیں بے برگ و نوا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دین ہے، نہ اس کے معنی ہم نے صحت کے ساتھ محفوظ رکھے، نہ اس کی صورت کو جو ہے اس کے کمال کے ساتھ حاضر رکھا، بس یہ ہے دین کی دولت سے بہا علم سے رونق، ہے دین کی دولت سے بہا علم سے رونق، بے دولت و علم اس میں نہ رونق نہ بہا ہے۔ تھوڑا سا لفظ غیر مانوس سے ہیں کہ یہاں دولت کے دولت کا مطلب ہے دنیا پر قابو پانے کے وسائل، ان کو دولت کہتے ہیں۔ تو دولت کا لازمی مطلب ہے حکومت۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نہ دین جو ہے وہ حکومت سے جو ہے وہ قدر پاتا ہے، حکومت سے دین کی قدر بڑھتی ہے، دنیا پر غالب آ کر دین کی قدر بڑھتی ہے نا، اور علم سے اس کی آرائش اور تزئین ہے۔ تو دنیا پر حاکم بنو، ذہن پر حق کو حاوی کرو، ذہن پر حق حاوی ہو جائے تو نتیجہ علم ہے، دنیا پر حق غالب آ جائے تو نتیجہ دولت ہے۔ تو کہنے حق کو اپنے اندر اور باہر دونوں سے لا تعلق کر رکھا ہے، دنیا میں بھک منگے بنے ہوئے ہیں، اندر سے جاہل محض ہیں، تو اور نام دین کا لیے چلے جا رہے ہیں۔ تو بے دولت، تو یہی دیکھ لو نا کہ شعور کا نظام چلانے والا علم بھی ہم سے چلا گیا، اور دنیا پر حق کو غالب اور بلند رکھنے والی قوت جو دین کے ساتھ سچی وابستگی اور اپنے احساس ذمہ داری سے وجود میں آتی ہے، وہ بھی ہم سے رخصت ہو گئی۔ تو دین سے وابستگی کے دونوں تقاضوں کو مکمل طور پر ہم نے فراموش کر رکھا ہے کہ ہم پر بھی حق غالب رہے اور ہماری دنیا پر بھی حق حاکم رہے۔ ہم ان دونوں تقاضوں کو فراموش کر دینے کا نتیجہ اب یہی ہے کہ ہم نے اپنی ذات سے، ہم نے اپنے وجود سے اس دین کو مدھم اور بے کشش بنا رکھا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ غریبی میں جکڑی ہوئی تہذیب نشانہ تحقیر بن کے رہتی ہے۔ جس تہذیب کو غریبی اور افلاس نے جکڑ رکھا ہو تو اس تہذیب کے نظریے کی بھی کوئی کشش اور وقت نہیں رہ جاتی۔ تو اس کو بھی دولت مال کے معنوں میں بھی ہے یہاں پر، کہ مال بھی نہیں ہے اور علم بھی نہیں ہے، یعنی دنیا کو بھرنے والا سامان بھی نہیں ہے اور باطن کو معمور رکھنے والے اسباب بھی نہیں ہیں۔ گو قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی، گو قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی، پر نام تیری قوم کا یہاں اب بھی بڑا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک گریز نکالا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بالکل ہی مٹی میں روندنے کا یہ عمل قبول نہ فرمائیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ امت میں کوئی فضیلت اور بڑائی عملاً اور حالاً رہ نہیں گئی ہے، نہ یہ اپنے حال میں کوئی بڑائی رکھتی ہے، نہ اپنے دماغ میں کوئی بڑائی رکھتی ہے، اور نہ اپنے حالات میں کوئی بڑائی رکھتی ہے۔ تو کسی طرح کی بھی بڑائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غافل اور نافرمان امت میں موجود نہیں رہی
لیکن اس کے باوجود یہ معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان سب کے باوجود جن نشانات زوال کا مجموعہ ہم بن چکے ہیں ان میں سے 10% بھی اسباب زوال بہت بڑی بڑی تہذیبوں کو تاریخ کی لوح پر سے مٹا چکے ہیں، تو ہم تو ان اسباب زوال سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اس کے باوجود امت کا نام دوسری قوموں میں بڑا ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جب امت کا تعارف ہوتا ہے تو یہ امت آپ کی نسبت کے تعارف کی وجہ سے اب بھی اقوام میں سربلندی کی پوزیشن رکھتی ہے، یعنی اب بھی اس کو ایک بڑائی حاصل ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اس کو تھوڑا سا منتخب کرتے چلتے ہیں ورنہ بہت لمبی ہے۔ اب ذرا اس کی وہ علمناکی دیکھیے۔ وہ روشنی بام و درے کشور اسلام، وہ روشنی بام و درے کشور اسلام، یاد آج تلک جس کی زمانے کو ضیاء ہے، کہ کیا تہذیب تھی ہماری، کیا کارنامے تھے اس کے، کہ جس کی منڈیروں پر اتنا بڑا ہماری تہذیب کو سمجھو کہ وہ ایک وسیع کشور کو گھیرنے والی فصیل ہے، اس فصیل پر روشن چراغوں کی روشنی سے باقی دنیا میں اجالا پھیلا، اور باقی دنیا اس احسان کو اب بھی مانتی ہے کہ اس دنیا میں ترقی کے اسباب کی پیدائش کا عمل انسانی شعور میں حق سے مناسبت پیدا کرنے کی روایت پیدا کرنے میں مسلمانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ لیکن افسوس کہ جس دین کے چراغ نے اپنے نہ ماننے والوں کو بھی احسان مند بنا دیا تھا، جس کے چراغ کی روشنی نے دنیا کے ظاہر و باطن میں اجالا کر کے کبھی دکھایا تھا، تو اس کا اب یہ حال ہے کہ روشن نظر آتا نہیں وہاں کوئی چراغ آج۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ علمناکی دیکھیے، روشن نظر آتا۔ المیہ اس تہذیب میں کبھی ہو سکتا ہے جس نے تربیے کا وقت نہ گزارا ہو، تو یہ اب تربیے کے کنٹراسٹ میں ہی المیہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو روشن نظر آتا نہیں وہاں کوئی چراغ آج، بجھنے کو ہے اب گر کوئی بجھنے سے بچا ہے۔ بس اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ کہتے ہیں کہ جس امت سے دنیا روشن ہوئی تھی اس امت کا اب یہ حال ہے کہ اول تو کوئی چراغ روشنی پھیلانے والا ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی ہے تو اس کی لو ٹمٹما رہی ہے، مطلب اس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ بجھنے کے مراحل میں ہے، روشن ہونے کے مدارج میں نہیں ہے۔ یہ آخری شعر آج کا پڑھ لیتے ہیں، یہ ذرا ایک مکمل مفہوم کا شعر ہے اور ایک مکمل تشخیص ہے ایک پہلو سے۔ یہ آج کا آخری شعر ہے۔ تھی آس تو تھا خوف بھی ہمراہ رجا کے، تھی آس تو تھا خوف بھی ہمراہ رجا کے، اب خوف ہے مدت سے دلوں میں نہ رجا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو اٹل حقوق ہیں نا اس کے بندوں پر، کہ اس سے پر امید رہیں اور اس سے ڈریں، اسی سے امید رکھیں، اسی سے ڈریں۔ یعنی انسانی نفس میں اپنی تعمیر کے تمام جو اسباب ہیں وہ انہی دو بنیادوں پر تو ہیں، امید اور خوف۔ امید سے انسان کا مستقبل وابستہ ہے اور خوف سے اس کی اندرونی ساخت کی تعمیر مشروط ہے۔
تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک آس تھی، یعنی جب تک ہمارے اندر اسباب امید موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جب تک ان اسباب امید کو عمل میں لانے والی دینی، اخلاقی اور روحانی طاقت ہمیں حاصل تھی، اس وقت ہم ایمان کے ان دو لوازم کو ان کے مطلوبہ توازن کے ساتھ اپنے اندر رکھنے میں کامیاب تھے۔ یعنی وہ دو لوازم ایمان کیا ہیں؟ اللہ سے کا خوف اور اللہ سے امید۔ تو جب تک ہم اللہ کے حقوق کو اس کے مطلوبہ توازن کے ساتھ پوری ذمہ داری اور امانت داری کے ساتھ اپنے اندر ڈائنامکلی محفوظ رکھنے میں کامیاب تھے، تو اس وقت ہمارا یہ حال تھا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر تجھ سے ڈرتے تھے، ہمیں دیکھ کر تیری طرف راغب ہوا کرتے تھے۔ یعنی تیرے نہ ماننے والوں میں بھی تیرا خوف ہماری دید سے منتقل ہوتا تھا، تجھے نہ جاننے والوں میں بھی تیری طرف بڑھنے کا لپکا جو ہے وہ ہمیں دیکھ کر پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ توازن تعلق باللہ کا بدل گیا، یہ تعلق باللہ کے یہ لازمی احوال یعنی خوف اور امید یہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ دل خالی گھر کی طرح ہے، اور مطلب اس میں نہ کوئی اللہ سے امید ہے، نہ کہیں اللہ کا ڈر ہے۔ تو ہم لوگ ایک ایسا خالی گھر بن کے رہ گئے ہیں جس گھر کے دروازے پر ایک مٹی ہوئی تختی تو لگی ہوئی ہے کہ اس گھر کا اصل مکین اللہ ہے، لیکن اس مٹی ہوئی تحریر کو پڑھ کر بھی اب کوئی یہ دھوکہ نہیں کھاتا باہر سے بھی کہ واقعی یہ گھر اس قابل ہے کہ اللہ اس کو شرف مکانیت بخش سکے، یعنی اللہ اس میں اپنے تعلق کے احوال پیدا کر سکے۔ ہم اس دل سے محروم ہو گئے۔ تو آج اتنا کر لیتے ہیں، پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کو مکمل کر لیں گے، اور پھر اس پہ ایک جو اس کا خلاصہ اور اس کو تھوڑا سا تھیورائز کرنے کی کچھ گفتگو اور کریں گے انشاءاللہ۔ آس یہاں بہت اہم لفظ ہے، تھی آس تو تھا خوف بھی ہمراہ رجا کے، تھی آس تو تھا۔ آس جو ہے، آس کہتے ہیں کہ جو میں مانتا ہوں وہ نتیجہ خیز ہے، یعنی اس کا نتیجہ نکلے گا جو بھی میں مانتا ہوں۔ تو یہ کیفیت کہ میں جو مانتا ہوں اس کا نتیجہ نکلے گا، اس کیفیت کو آس کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب تک اللہ کا خوف اللہ کی فرما برداری میں صداقت اور اخلاص کی وجہ سے نتائج پیدا کر رہا تھا، اور جب تک اللہ سے امید جو ہے وہ محض ایک خیالی چیز نہیں تھی بلکہ یقین کا جذبہ رکھنے والی وہ قوت تھی جس کی وجہ سے اندر اور باہر نتائج پیدا ہو رہے تھے، یعنی حق سے متعلق رہنے کے اسباب فراہم ہو رہے تھے۔ تو جب تک ہم نے اپنی ان اقدار تعلق کو عمل میں رکھا، اس وقت تک اللہ کا خوف بھی حقیقی تھا، اللہ سے امید بھی اصلی تھی۔ تو لیکن جیسے ہی ہم اپنے اقدار، اپنے اصول، تعلق باللہ کے سلسلے میں وفاداری، امانت داری اور ذمہ داری سے محروم ہوئے، ویسے ہی اب لوگ جو ہیں وہ ہمیں دیکھ کے اللہ کو نہ ماننے کا سبب بنا لیتے ہیں۔ اللہ کو ماننے کی وجہ اب ہمیں دیکھنا نہیں رہ گیا۔